بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بچپن اور نوجوانی کے چند واقعات سنائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کا بڑا علاج کرایا مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوتی تھیں۔ حضرت عبدالمطلب بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا اعلان کروایا مگر آرام نہ آیا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا، اے سردار قریش، پریشان نہ ہو، مکہ کے قریب آتغا بازار ہے۔ اس بازار کے قریب ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے جو دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا۔ آپ اپنے فرزند کو وہاں لے جائیں، شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام مل جائے۔ حضرت عبدالمطلب بڑے خوش ہوئے اور آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور اس طبیب اس راہب کے پاس تشریف لے آئے۔ جب راہب کے مکان پر پہنچی تو مکان کو بند پایا۔ آوازیں دیں، لوگوں نے کہا کہ ابھی دروازہ بند ہوا ہے، اب 1 سال کے بعد پھر کھلے گا، اب کھلنا مشکل ہے۔ عبدالمطلب مایوس ہوئے کہ اب کیا ہوگا کہ فوراً ہی عبادت خانہ میں زلزلہ آیا۔ نزدیک تھا، عبادت خانہ گر گیا اور راہب دب کر مر گیا۔ جلدی سے راہب گھبرا کر باہر نکلا، حیرت سے چاروں طرف دیکھتا اور کہتا کہ آج کون یہاں آیا ہے جس کی تعظیم کے لیے عبادت خانہ سجدہ کرتا ہے، جن کی زیارت کی خوشی میں مکان چومتا ہے، جن کے خوف سے لرز رہا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی تو گھبرا کر بولا، عبدالمطلب تم اس بچے کو نہیں جانتے، یہ کون ہے؟ یہ دنیا جہاں کا نبی، گناہگاروں کا شفیع ہے۔ اگر میں اپنے عبادت خانہ سے باہر نہ آتا تو فوراً دب کر مر جاتا۔ اے عبدالمطلب، ان کی حفاظت کرو، ان کے دشمن اکثر یہودی ہیں۔ عبدالمطلب نے فرمایا، اے راہب، میرے بچے کی آنکھیں دکھتی ہیں، سنا ہے کہ تم آنکھوں کا علاج کرتے ہو۔ راہب نے کہا، اگر تم طبیب کو مریض اور بیمار کے پاس لائے ہو، یہ فرزند جہاں بھر کا طبیب جہاں کے لیے شفا ہے، اس کا منہ خزانہ ہے، شفا اور بقا بھی۔ عبدالمطلب، اس کا علاج اور اس کی دوا اس کے پاس ہے، تم اس کے منہ کا لعاب ابھی اس کی آنکھوں میں لگاؤ۔ یہ سن کر عبدالمطلب نے آپ کے منہ کا لعاب آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ لعاب کا لگانا تھا یا مریض کے لیے شفا بہانا تھا، یہی لعاب آپ کا علاج بنا۔ جیسے کہ ہجرت کے موقع پر غار ثور میں ابوبکر صدیق کو سانپ نے کاٹ لیا تو آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا تھا۔ ابن رہب بن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند راوین بن اسحاق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں جاہلیت کے رسوم بد اور لہو لہاب کی طرح کبھی بھی متوجہ نہیں ہوا سوائے 2 راتوں کے، اور ان 2 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بے خطا اور معصوم رکھا۔ ایک رات کا واقعہ تو یہ ہے کہ مکہ کے چند نوجوان اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی بکریوں کے ریوڑ میں تھے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، ذرا میری بکریوں کی نگرانی کرنا تاکہ میں مکہ جا کر نوجوانوں کا شغل دیکھوں۔ اس نے کہا، اچھا۔ پھر میں آبادی کی طرف آیا، پہلے ہی گھر میں موسیقی کی آواز میں نے سنی۔ پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ کسی نے بتایا کہ ہادی کا سلسلہ ہے۔ میں موسیقی سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں کو تھتھیا میں سسا دیا، حتیٰ کہ دوسرے روز سورج کی آمد پر اس کی شعاؤں نے مجھے بیدار کیا۔ میں اٹھ کر ساتھی کے پاس گیا۔ میں نے پوچھا، اتنے لمبے وقت کیا کرتے رہے ہو؟ میں نے اس کو پوری آبیتی سنائی۔ دوسری رات پھر میں نے جب اپنے ساتھی سے کہا کہ میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں جا کر کچھ شغل کروں۔ اس نے اقرار کر لیا اور میں مکہ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں آ کر میں نے موسیقی کی وہی آواز سنی جیسی میں نے گزشتہ رات سنی تھی۔ میں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا، پھر قدرت نے میرے کانوں کو تھپکایا اور میں سو گیا، یہاں تک کہ دوسرے دن سورج نے مجھے جگایا۔ پھر میں لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا، کچھ بھی نہیں، اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس کے بعد میں نے نہ کبھی ایسا ارادہ کیا اور نہ ہی مجھے ایسی رغبت ہوئی، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے نبوت سے سربلند فرما دیا۔ حضرت جابر بن سے روایت ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا، اپنا تمہید اتار کر کندھوں پر رکھ دو تاکہ تمہارے کندھے پتھر سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھول کر کندھوں پر رکھا ہی تھا کہ اتنے میں آپ زمین پر گر گئے، آنکھیں آسمان میں لگ گئیں۔ پھر آپ اٹھے اور فرمانے لگے، میرا تمہید، میرا تمہید، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہید باندھ لیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اچانک آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ میں دوڑتا ہوا آیا، دیکھا آپ کی نگاہیں آسمان میں پھوس ہو سکی ہیں۔
میں نے کہا اے بھتیجے تمہاری حالت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے روک دیا گیا ہے، میں اپنا برہنہ ہو کر چلوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آریانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ کی بات نوٹ کر لی، اس کے بعد آپ کبھی آریاں نہیں ہوئے، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کا اظہار کر دیا۔